عصر حاضر میں کس مولوی کی پیروی جائز ہے تاکہ ہم اس کی پیروی کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن پھر جب انسان دیکھتا ہے کہ فلاں مولوی کچھ اور بول رہا ہے، فلاں کچھ اور، کس کی مانے اور کس کی نہیں، یہاں انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو ہم آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ بتائیں گے کہ کس کی پیروی جائز ہے اور صراط مستقیم ہے اور کس کی ناجائز۔ اب بلا تاخیر ہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہر وہ چیز جو انسان کے نفع کا باعث ہے یا اس کے نقصان کا باعث ہے، ہر چیز اس میں درج کر دی گئی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو۔ اسی طرح قرآن کریم نے اس امت مسلمہ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کی نہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کریم میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے، اس میں غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ یعنی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ یہاں قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی زبان کو ہم نے اپنی یاد سے، اپنے ذکر سے غافل کر دیا، بلکہ کہا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اے بندے، ان کے پیچھے نہ پھرا کر، ان کی پیروی نہ کر، ان کا کہنا نہ مان، ان کی خدمت نہ کر، اس لیے کہ وہ پیروی کیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کا نور نہیں، ان کے نفس کا تزکیہ نہیں، اور جب نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، نفس پاک نہیں ہوتا، تو پھر مولوی صاحب ہر وقت اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں پر تنقید میں مست رہتا ہے۔ اسے اپنی خبر تک نہیں ہوتی، اپنے اندر کی دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور دوسروں کی اصلاح میں وہ فکر مند بیٹھا ہے۔ قرآن کی کون سی بات انہوں نے مانی ہے؟ 1450 سال میں انہوں نے کیا دین کی خدمت کی ہے اور قرآن پر کتنا عمل کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ خبردار خود کو تفرقوں میں تقسیم نہ کرنا۔ انہوں نے کسی کو شیعہ بنا دیا تو کسی کو وہابی اور دیوبندی۔ قرآن پر تو فقیر نے عمل کیا ہے جو کہتا ہے کہ نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا انہا کل دل سڑیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجھے رب کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، قرآن مجھے محبت کی طرف بلاتا ہے، اور اے مولوی تو مجھے نفرتوں کی طرف لے کر جاتے ہو، تو ہمیں فساد کی طرف لے کر جاتے ہو۔ آج ہماری حالت اس لیے ابتر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے جس کی پیروی کرنی تھی اس کی نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں دین مذہب کے نام پر نماز روزہ سے لے کر جہاد و قتال تک سب کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ کے نور کے بغیر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سب کا سب عقارت جا رہا ہے۔ ممبر رسول پہ بدقسمتی سے ایسے لوگ قابض ہیں جو ماذ نفرت، ظلم اور بربریت کا درس دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت اور دیدار کیا ہوتا ہے انہیں خبر ہی نہیں، اس لیے ان کے بیانات لوگوں میں ایک دوسرے کے خون کی پیاس پیدا کرنے کے موجب بنتے ہیں۔ لیکن اس سب کے اصل قصوروار ہم لوگ ہیں جو ان لوگوں کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور ان کے الٹے سیدھے بیانات کو سن کر خاموش رہتے ہیں۔ مولوی صاحب دعا کرواتے ہیں اور دعا میں سب کے لیے ہدایت اور رحمت اور طلب کرنے کی جگہ اللہ کے سامنے ایک لسٹ پیش کی جا رہی ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو اے اللہ برباد کر دے اور فلاں ملک کو نصیحت و نابود کر دیا جائے، اور بس ہم ہی تیرے رحم و کرم کے اصل مستحق ہیں، باقی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سو ہم پہ اپنا فضل و کرم بنائے رکھنا اور ہم
ہم کیا کرتے ہیں کہ ان مولویوں کی دعاؤں پہ زور زور سے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہتے ہیں کہ جب کسی پہ لعنت بھیجی جاتی ہے تو لعنت پہلے اس شخص کی جانب سفر کرتی ہے جس پہ لعنت کی گئی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق ہو تو لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہ ہو تو وہ آسمان کی جانب اٹھتی ہے، مگر آسمان پہ لعنت تو ہو ہی نہیں سکتی، بس وہ لعنت بھیجنے والوں پہ پڑ جاتی ہے۔ کسی کے لیے بد دعا کرنا بھی لعنت بھیجنے کے مترادف ہے، تو یقیناً وہ بد دعائیں بھی پلٹ کے ہماری جانب ہی آتی ہوں گی۔ اللہ کے دین کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں۔ دین تو محض حسن سلوک ہے، دین تو محض دل میں ذکر سے نور پیدا کرنے کا نام ہے، دین تو ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ بہت آسان ہے دین، بس ہر ایک سے ویسا سلوک کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہر شخص اگر اس سلوک کو اپنا لے تو سب کے سب دیندار بن جائیں۔ اولیاء لوگوں کو اسی بات کی تلقین کرتے ہیں، اس لیے ملا ازم کو سب سے زیادہ مسئلہ صوفیاء سے ہے، کیونکہ اگر لوگ تصوف کی راہ کو اپنانا شروع کر دیں گے تو ان میں اللہ کی پیاس پیدا ہو جائے گی، ان کے دلوں میں نور پیدا ہو جائے گا، اور اگر لوگوں میں اللہ کی پیاس ہو گئی، نور ہو گیا، تو یہ خود بخود ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ شیعہ سنی سے وہ باہر نکل آئیں گے، کیونکہ اہل تصوف اپنی اصلاح میں مہو رہتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کی خامیاں تلاش نہیں کرتے، اور کچھ دکھائی دیتا بھی ہے تو اس کی پردہ پوشی فرما دیتے ہیں۔ ہم لوگ خود ملاؤں کی باتوں میں آ کر اولیاء کے سلسلوں کو کفر و شرک کی راہ گردانتے ہیں، اور ملا کی بد دعاؤں پہ آمین کہہ کے خود اپنے لیے عذاب کا سامان پیدا کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ پھر یہ عذاب ہم میں سے معصوم ترین لوگوں پہ نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کی آپ پیروی کرتے ہیں وہ نماز روزہ تو کرتا ہے، مگر وہ والا ذکر نہیں کرتا جس سے اللہ کا نور اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ آپ صحیح شخص کی پیروی کر رہے ہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی نماز مغرب کے بعد ذکر اسم العزاز سانسوں کا ذکر کرتے تھے، تو وہاں اس مسجد کے مولوی کو یہ ذکر بہت ناگزیر تھا۔ پہلے اس نے مسجد کے انتظامیہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ یہاں ذکر مسجد میں نہ کیا جائے۔ جب ساتھی ذکر سے باز نہ آئے تو اس نے سارے نقش اسم الذات والے وہ سب مسجد سے اٹھائے اور کہیں دور جا کے چھپا دیے۔ پتہ نہیں اس نے وہ نہ کدھر کیے، تاکہ یہ لوگ وہ ذکر نہ کر سکیں جس میں نور ہے، جس میں صراط مستقیم ہے۔ حالانکہ وہ مولوی نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بڑا سختی سے پابند ہے۔ اب آپ بتائیں کیا ایسے شخص کی پیروی کر کے آپ صراط مستقیم تک پہنچ جائیں گے؟ خواتین و حضرات، پیروی اس کی کریں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھنا کہ جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ جو صبح و شام اپنے رب کے ذکر، اس کی یاد، بندگی اور خدمت میں گم رہتے ہیں۔ اے بندے، تو ان کی مجلس اور سنگت میں بیٹھ، ان کی پیروی کر، اور اپنی نظر بھی ان سے نہ ہٹا، کیونکہ ان کی دید سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اگر تیری آنکھیں اللہ کے ان بندوں سے ہٹ گئی تو دنیا کی زینتوں میں تو گم ہو جائے گا، لہذا ان کو تکنا اللہ کو یاد رکھنے کے مترادف ہے۔ خواتین و حضرات، انصاف اب آپ پر ہے۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں؟ کون لوگ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں؟ کون وہ لوگ ہیں جن کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے؟ کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زینتوں اور خواہشات نفس کو 3 طلاقیں دے دی اور اللہ سے دل لگا لیا؟
کون ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ مولوی ہیں یا صوفی ولی و فقیر ہیں؟ یقیناً فقراء حضرات ہیں، انہی کی پیروی کرنا جائز ہے۔ ان مولویوں سے نکلیں اور اولیاء کرام کی پیروی کریں، ان کی غلامی میں آ جائیں، اور یہی وہ اولیاء کرام کا طبقہ ہے جو خود بھی صراط مستقیم پر ہیں، اور جو ان کی صحیح معنوں میں پیروی کرے وہ بھی صراط مستقیم پر ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔